اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ذکر ہے کیا اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں؟ اللہ کا جواب جو آتا ہے، جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ جواب یہاں سے لیجئے، کچھ آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب، جواب کا مطلب کیا جواب آیا؟ اب جواب معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا نا۔ آپ نے کچھ مانگا تھا، اپلیکیشن دی تھی، اب اپلیکیشن کا پتہ نہیں وہاں سے جس آفس میں دی تھی وہاں سے کچھ جواب آنا ہے، اب پتہ ہی نہیں کہ کیا جواب آیا۔ معلوم کیجئے نا کیا جواب ہوا، اس کے مطابق پھر آگے ایکشن لیں گے۔ اس کے مطابق آگے ایکشن لینا ہوتا ہے نا کہ یہ جواب دیا آپ کی اپلیکیشن کے اوپر، جواب آتا ہے اللہ کے پاس سے، وہ جواب آپ کو ملے گا کلام اللہ میں۔ اور اس جواب کے بغیر آپ خالی ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں تو دنیا مانگ رہی ہے۔ اور میں نے صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں، ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر چھیڑا تھا تو ان کو دی تھی، اس لیے میں اس مثال کو دے رہا ہوں۔ ایک ایسی مثال دے رہا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ مثال دے رہا ہوں۔ ابھی ہم میں تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بھی بہت نیک نہ ہو۔ کیا دنیا میں ایک بھی نہیں ہے؟ پوری دنیا میں؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں ایک نہ ہو۔ دنیا میں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ دعا قبول کر لیتا۔ اسرائیل نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، 1967 کی بات ہے، 1967 کی، 6 دن کی 6 ڈے وار تھی۔ 6 دن کے اندر ادھر 6 کنٹریز تھے، ادھر اکیلا اسرائیل تھا۔ صرف 6 دن کے اندر بہت لمبے علاقے پہ قبضہ کیا، اور چاروں طرف، ایک فرنٹ بھی نہیں۔ مصر کا بہت لمبا علاقہ لیا، سیریا شام کا بہت لمبا علاقہ لیا، لیبنان بہت سا لیا، اور 4 کنٹریز کا بہت لمبا علاقہ لیا، ہر طرف بہت لمبا، اور 6 ڈیز بعد تھی، 6 دن میں ختم۔ ادھر ایک طرف 6 کنٹریز تھی، اس میں بیت المقدس بھی گیا۔ اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کے دور سے اب تک چلا آ رہا تھا، 1967 تک۔ پھر بیت المقدس ہاتھ سے گیا مسلمانوں کو، قبلہ اول۔ چیخ پڑے دنیا کے سارے مسلمان۔ آپ لوگ، جو لوگ اس بڑے ہیں یہاں پر، جو اس وقت تھے، صرف وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی مسلمانوں کے دلوں کی۔ کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کچھ بھی بتائیں کہ کیا کیفیت اس وقت دلوں کی تھی۔ جو لوگ 92 میں ذرا سمجھدار تھے، 1992 میں جو آپ میں سے سمجھدار تھے، وہ آپ کو بتائیں گے، جو بچے ہیں ان کو بتائیں گے کہ کیا کیفیت تھی جب بابری مسجد یہاں پہ گری تھی اس دن مسلمانوں کی یہاں پر۔ ان سے پوچھئے کیا کیفیت تھی۔ پوری ہندوستان کے مسلمان کی بس یہ تھی کہ ہمارا تو رہنا بیکار ہے اس ملک۔ ہر مسلمان کا یہ تصور تھا، کیا بابری مسجد، آپ کی قسمتوں سے کیا تعلق اس کا۔ ایک سیاسی بات ایسی تھی کہ جس کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا تھا، لیکن جذبات اتنے زیادہ وابستہ ہو گئے تھے کہ ہر مسلمان کا تصور ایسا تھا کہ بس ہمارا رہنا بیکار اس ملک کے اندر۔ بڑا صدمے میں تھے۔ یہ بابری مسجد کی بات تھی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قبلہ اول جو ہے وہ جب گیا تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس سے 100 گنا جذبات برے ہوں گے، ہر مسلمان کے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ تھا کہ ہم تو کسی قابل نہیں بچے۔ پھر دنیا کے ہر مسلمان نے رو رو کے ہر نماز میں دعائیں مانگی، واقعی رو کے مانگی، دل سے، سچ مچ تڑپ کے ہی مانگی۔ یہ ایسی رسمی دعائیں نہیں تھی جیسی کبھی کبھی اب عید بقرعید میں ہوتی ہیں، آپ سنتے ہوں گے، اور بہت سے تو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہوں گے آج کے دور کے، اللہ ہمارا قبلہ اول واپس دلا دے، اور آمین سب کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے قبلہ اول دلا دینے کا، اور آمین یہ دل سے ہوتی تھی۔ اور ایک بھی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل سے نہیں نکلتی تھی، تڑپ کر نہیں نکلتی تھی، رو رو کر نہیں نکلتی تھی۔ وہ جتوں کے آپ تذکرے سنتے ہیں، قطب ہیں اور ابدال ہیں اور کون ہیں اور اولیاء ہیں، ایک بھی نہیں تھا دنیا میں۔ پوری دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو قبول ہو جائے، آج تک نہیں ہوئی۔ پھر ہر نماز میں مانگتے تھے، تقریباً 15-20 سال تک یہ چکر رہی، پھر تھک گئے، جمعے میں شروع ہو گئی، باقی نمازوں میں رک گئی اور تھک گئے۔ اب عید بقرعید میں کبھی، وہ بھی کہیں کہیں، ہر جگہ نہیں، عید بقرعید میں آ جاتی ہے، جس کا بعد کی جنریشن کے لوگ تو ٹھیک سے مطلب بھی نہیں جانتے۔ جتنے قاری صاحب یا مولانا یا امام صاحب جتنی دعائیں کہہ رہے ہیں سب پہ آمین کہنا ہے، بات ختم۔ وہ چل رہی ہے اب بھی کبھی کہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں بچا ہوگا کم سے کم 20 سال تک جو حج پر گیا ہو، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، اور جس نے کعبے کے پردے سے لپٹ لپٹ کر وہاں دعا نہیں کی ہوئی ہے کہ اللہ ہمارا قبلہ اول واپس دلا دے۔ آپ کتنے رو کر دعا کریں کہ اللہ ہم بہت تنگ ہیں،
ہمیں پیسے دلا دے, آپ کو تکیے کے نیچے نوٹ نہیں ملیں گے. کچھ کرنا ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان اتنے عرصے دعا مانگتے رہے, ایک بھی نیک ایسا نہیں تھا جس کی قبول ہو جاتی. کچھ کرنا ہوگا. ایسے نہیں, ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے نہیں مل جاتا ہے. انہوں نے کچھ کیا ہے, جن کو وہ جگہ ملی, جن کو لا کے وہاں پر بٹھا دیا گیا, انہوں نے کچھ کیا. وہ جگہ ویران پڑی تھی, ڈرنکنگ واٹر پینے کے پانی کا اس جگہ میں ایسا ایکیوٹ, ایسا شدید مسئلہ تھا, انہوں نے گلزار بنا دیا. آنے کے بعد جیسے پنجابی ہے وہ سکھ کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں بنا دیتے ہیں, ایسے انہوں نے گلزار بنا. تو انہوں نے کچھ کیا ہے, نہیں کر سکتے مقابلہ ان کا. کچھ کرنا ہوگا. اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا کہ تم میں سے ایمان لانے والا 1 10 پر بھاری ہوگا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں؟ 1.5 ارب. اور یہ کتنے ہیں یہودی؟ 1.5 کروڑ. اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا کلام کہ تمہارا ایک آدمی ایمان لانے والا 10 پر بھاری ہوگا. اگر مقابلہ ہوگا تو نہیں ہوئے بھاری. اور پھر یہ کہا کہ اچھا ایمان کی کمزوری کی حالت بتائیں, تو ایمان کی مضبوطی کی حالت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی جب حالت آ جائے گی اس وقت 2 پر بھاری ہوگا, 10 پر تو نہیں. دگنے کی تعداد پر بھاری بیٹھ جاؤ گے. 1.5 ارب ہیں, وہ 1.5 کروڑ ہیں, ان سے 100 گنے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ایمان تمہارے کمزور ہوں گے تب دگنوں پر بھاری ہو جاؤ گے. تبھی تو کمزور ایمان والے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ کا کلام حق ہے اور ہے تو پھر کمزور ایمان والے بھی نہیں ہیں. جب ایمان کی کمزوری کی حالت میں ہوں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنا ہوگا, جا کر لے لیں گے. اللہ کا فضل تو مانگنا ہے. جواب آ گیا, تم 2 پر بھاری ہوگے, جا کر لے لو. لیکن ایمان لانا ہوگا پہلے. ایمان لانا ہوگا پہلے. ایمان لے آؤ, جا کر لے لو. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لا کر کنجیاں دے جائیں کہ آئیے چلیے وہاں پر, اور اس سے پہلے جاؤ گے تمہارے ایمان نہیں ہوں گے تو وہ 100 گنے کو پیٹ پیٹ کر بھگا رہے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد دنیا کے جس حصے میں جو چاہے لے لے گی. اس لیے کہ 1.5 ارب کے دگنے کتنے ہوئے؟ 3 ارب. 3 ارب تو عیسائی بھی نہیں دنیا میں. یہ 1.5 ارب ہے, عیسائی 2.25 ارب ہیں. کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر پٹ رہے ہر جگہ. پھر وہاں سے برما کی آپ نے خبریں کچھ لوگوں نے سنی ہوگی, کچھ کو بھی نہیں معلوم ہوگی, کیا کیا ظلم کر کے نکالے جا رہے ہیں ہر جگہ. فلپین میں, چیچنیا میں, بوسنیا میں, کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے. اور یہ 1.5 ارب ہیں. تو بات پھر یہی ہے کہ اگر اس پہ دیکھیے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور آپ نے کہا جنت میری پکی. یہاں ٹیسٹ ہے کچھ کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں پڑھوا دیا گیا تھا گھر میں ایسے آگے صاحب خالی کلمہ تھوڑی, ہمیں یہ بھی پڑھوایا گیا تھا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, یہ بھی ہمیں پڑھوا دیا گیا تھا. یہ ایمان مفصل, ایمان مجمل بھی پڑھوا دیا گیا تھا جو آپ میں سے سب نے نہیں پڑھا ہوگا. آمنت باللہ کما ہوا اسمائی و صفاتی, ہم نے تو یہ بھی پڑھ لیا تھا, تب بھی نہیں ہوا صاحب. اگر ہوتا تو ٹیسٹ تو رکھے ہوئے قرآن میں. جو اللہ نے قوانین یہاں پر رکھے ہیں, قانون رکھے ہیں, ان قوانین کے اندر مکمل ان کی صداقت کا یقین کہ اس پر عمل کریں گے تو جیت ہوگی, اگر اس پہ نہیں کیا تو ذلت ہوگی, اس کا مکمل یقین اس کو ایمان کہتے ہیں. زبان سے کچھ پڑھ لینے کو نہیں کہتے. جس دن یہ یقین ہو جائے گا جا کے عمل کر لیں گے, اس کو عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح کی یہ ڈیفینیشن. کیا کیا کہے گی؟ میں نے تو آپ کو وہ مثال دے دی, کسی ایک کی آج تک قبول نہیں. 1967 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 44 ایئرس, 44 سال, آدھی سینچری ہونے جا رہی ہے. اور اتنی بڑی تعداد. یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے نہیں ملتی. ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے, آئے گا ذکر, لیکن کچھ کرنا ہوگا پہلے. اللہ کے پاس سے تو جواب آیا ہوا ہے, اللہ نے دے دیا جواب, تم نے مانگا تو اب کرو جا کے جواب کے مطابق. ان سے کہا بنی اسرائیل سے, حضرت موسیٰ لے کر نکلے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون سے. فرعون کا لشکر ڈوب گیا, یہ بچ کر نکل گئے.
حضرت موسیٰ کی قیادت میں، ان کی امامت میں. اب آگے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو تھک گئے، یہ بنو سلوا وہاں پہ بڑی قیمتی چیزیں مل رہی تھیں فری میں، کوئی محنت نہیں کر رہے تھے، آ رہا تھا بنو سلوا نازل ہو رہا تھا. آپ کو اگر ایک ہفتے صبح شام اگر دونوں ٹائم چکن کھلا دیا جائے نا، زندگی بھر کھانا چھوڑ دیں گے. کہیں گے دیکھ کر الٹی آئے گی. سالن روز کھا سکتے ہیں اور دال. تو یہ جو قیمتی کھانے ہوتے ہیں یہ لگاتار زیادہ نہیں کھائے جا سکتے. ایک دن تو بڑے اچھے لگے گا، 2 دن لگے گا، اور جتنا قیمتی ہوگا اتنی جلدی اٹھائیں گے اگر لگاتار دے دیا جائے، اور پھر کبھی زندگی بھر نہیں چکھیں گے. تو انہوں نے بھی کہا بھائی ہم یہ نہیں، اب تو ہمیں مسور کی دال چاہیے، ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، لہسن چاہیے. تو اللہ نے کہا قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. یہ تو تم یہاں پہ صحرا میں چل رہے ہو نا، ریگستان میں، یہاں کیسے یہ نہیں برسے گا. یہاں پر تو بٹیرے پرندے آتے تھے، یہ قانون کے اندر ہے. وہاں پر شبنم اور روز کے ذریعے وہ من اس کے اوپر جم جاتا تھا، یہ قانون کے اندر ہے. لیکن یہاں پر نہیں ملے گا تمہیں لہسن اور مسور کی دال. اس کے لیے جاؤ بستی میں، ملے گا. کچھ کرنا ہوگا. جواب آ گیا، وہ بستی ہے فلاں. اور یہ ساتھ میں یہ فرمایا قرآن نے، کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہیں ملے گی، جاؤ داخل ہو جاؤ. جواب کیا دیا انہوں نے؟ حضرت موسیٰ و ہارون 2 نبی تھے. جواب دیا اذهبا انت وربک انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارے ساتھ میں دوسرے نبی ہارون، تم دونوں جاؤ، اپنے خدا کو لے جاؤ ساتھ میں، بستی خالی کرا دو، اس لیے کہ گزرنے نہیں دیں گے ہمیں یہ لوگ. اور ہیں بڑے تگڑے لوگ ہیں، یہ جبارین ہیں، یہ بہت تگڑے ہیں، ہماری ہمت نہیں پڑ رہی. تم جا کے ان پہ عذاب نازل کرا دو پہلے، اور پھر ہم آ جائیں گے. ان پہ پہلے عذاب نازل کروا دو، چھٹی کرا دو، ہم آتے ہیں اس کے بعد. ہم تو ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اس بزدلی کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا تھا تمہارے لیے لکھ دی، پھر بزدلی دکھا رہے ہیں. ان کی اس بزدلی کی وجہ سے 40 سال اس کو دور کر دیا اللہ نے. یہ بھی قانون کے مطابق ہے. 40 سال میں ایک نئی نسل تیار ہوئی. یہ لوگ غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ڈر گئے. وہ جو وہیں پر صحرا میں پیدا ہوئے تھے، ڈیزرٹ میں، انہوں نے ڈرنا نہیں سیکھا تھا. ان کے اندر وہ ہمتیں تھیں. یہ تو ختم ہو گئے تھے، بڈھے ہو گئے تھے یا ختم ہو گئے تھے اگلی 40 سال کے اندر، جن کو یہ نکال کر لائے تھے. اب اگلی نسل تھی، ان کا وہ بستی، ان کے چل رہے ہیں. لڑائی ہوئی، غالب آئے. تو بات یہ ہے کہ 40 سال کی جتنا جو کچھ بھی ہوا سب قانون کے مطابق ہوا. جواب آیا کہ ایسے ایسے کرو، یہ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے خالی یہ کہا کہ ککڑی یہاں مل جائے تمہیں اور لہسن تمہیں یہاں مل جائے. وہاں سے لینا ہوگا. وہاں سے لینے کے لیے لڑائی بھی ہوگی. وہ لڑیں گے تو تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا. اور تم ہی سر بلند ہو گئے اگر ایمان والے ہو گئے. سب باتیں بتا دی گئی. یہ ہے اصل میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہنا میں قریب ہوں، جواب آتا ہے اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں تو جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ایک دوسری بات ہے ساتھ میں، وہ بھی تو جواب دیں. سن ہی نہیں رہے، جواب کہاں سے دیں گے؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن